اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر احسان ہے۔ ہم لوگ کر رہے ہیں فیل، اور آج کریں گے ہم لوگ ایک بار پھر ماضی اور مضارع کی گردان، اور انہی گردان سے کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کو کلاس میں ہی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب لوگ کا کوآپریشن بہت ضروری ہے۔ آلریڈی ہم 10 منٹس اپنے لوز کر چکے، تو غور سے سنیے اور اسکرین پہ ہی رہیے، اور جو بھی میں بول رہی ہوں بس سنیں انشاءاللہ تعالی۔ ماضی معروف کی گردان آپ سب بہت اچھی طرح سے آپ سب کو یاد ہے، ہر لفظ یاد ہے، اور ہر لفظ کی پہچان بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے ہے۔ اس گردان کو کہیں لکھ کے اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے، اس کی یہ گردان فعلا کے ہی وزن پر اور یفعلو کے وزن پر مضارع کی گردان، یہ دو گردان فی الحال لکھ کے فار another 5-6 months آپ کی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے رہنی چاہیے، جس کو کہ آپ اسی طرح لکھیے گا جیسے یہاں پہ ہم نے بلیک اور ریڈ سے لکھا ہے، کہ آپ کو پتہ چلے یہ علامتیں ہیں جن سے ہم کو فاعل کا پتہ چلتا ہے، جو ریڈ سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تب ہم یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم وہ بس فعل کا ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر فاعل ظاہر ہے تب ہم فاعل کا ترجمہ فعل کے لفظ سے نہیں کرتے، صرف فعل کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور فاعل ظاہر جو ہوتا ہے وہاں سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی ہماری یہ گردان۔ اسی کی یہاں پہ ہم، چونکہ میں چاہتی ہوں کہ پی ڈی ایف میں آپ کچھ اور چیزیں پڑھ لیں، کلاس میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر سلائیڈ کو یہاں پڑھ سکوں، تو اس لیے ہم نے ذہبہ کی بھی اس پہ آپ کو یہ ایک گردان بنا کے دی، کہ اس طرح سے فا عین لام کلمے کی جگہ کوئی بھی دوسرے لفظ کے روٹ لیٹرز، جو کہ 3 ہوں گے کیونکہ ہم لوگ ثلاثی ہی کر رہے ہیں، تو فا کی جگہ پہ پہلا والا لگا دے روٹ لیٹر، عین کی جگہ پہ دوسرا والا، اور لام کی جگہ پر تیسرا والا، اور یہ ریڈ والی چیز یہ رہیں گی، یہ پرماننٹ ہیں اس گردان کی، یہ اسی طرح چلیں گی۔ اور یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا یہ ذہبہ کا، کہ دیکھیں پھر اسی طرح ذہبہ کی گردان آپ کی بن گئی۔ آپ جب کوئی بھی اور دوسری گردان بنائیں تو پھر اس کے بعد یہ جو الف اور یہ واو الف اور یہ تا، یہ سارے ریڈ سے آپ کر لیجئے گا فی الحال، جس سے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے مضارع کی گردان کی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ فا کلمہ سے پہلے کچھ ایڈیشنل حروف تھے، اور وہ تھے یا تا الف نون۔ آپ یتان کر کے بھی یاد کر سکتی ہیں، اور اتین کر کے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، دونوں میں سے آپ کسی بھی طرح سے یاد کر لیں۔ یہ آرڈر اس لیے لیا کہ اسی آرڈر میں گردان میں یہ علامتیں آ رہی ہیں، پہلے یا کی آتی ہے، پھر تا کی آتی ہے، اس کے بعد الف کی، اور پھر نون کی۔ فا کلمہ سے پہلے یاد رکھیں، ماضی کی گردان میں فا کلمہ سے پہلے کوئی بھی حرف نہیں ہے، جبکہ مضارع کی گردان میں فا کلمہ سے پہلے آپ کو کوئی حرف نظر آئے گا جو یا تا حمزہ یا نون ہوگا۔ یہ آپ کے یہ فرسٹ 3 اور اس کے بعد یہ 6، اسی لیے دیکھیں لائن اس طرح سے کھینچیے، یہ 4 آپ کے وہ الفاظ ہیں مضارع کے جن کے پاس یا ہے ایز علامت۔ اس کے بعد باقی یہ سب لاسٹ لائن کے علاوہ باقی سب تا سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان دو میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یہ شی والی ہے، یہ شی ہے، اور یہ یو میل ہے۔ یاد رکھیں یہی ہوتا ہے، فرسٹ نمبر پہ ہی ہے تو سیکنڈ نمبر پہ شی ہے، اور پھر تھرڈ نمبر پہ حاضر کا میل آتا ہے، تو تفعلو شی بھی ہو سکتا ہے اور یو میل بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہ تھوڑی سی چیز آپ یاد رکھیں، اور وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شی ہے یا یو میل ہے۔ اور لاسٹ لائن جو ہے اس میں حمزہ اور نون کی علامت جو ہے وہ بس ایک ہے، افعلو
یعنی می میں جو ہے وہ حمزہ کی علامت ہے اور وی میں نون کی علامت ہے، نون زبر کی علامت ہے. تو اس طرح سے یہ اسکرین بھی آپ لوگ پی ڈی ایف میں اچھی طرح بیٹھ کے اس کو بہت محبت سے پیار سے اس کو ان اسکرینز کو دیکھ کے اپنے ذہن میں بٹھا لیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد انہی گردان کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کچھ باتیں کہ یہ علامتیں جو ہیں یہ والے الفاظ جو ہم نے آپ کو یہ کرائے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان 5 صیغوں میں یا علامت مضارع کی علامت آتی ہے اور لام کلمے کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے بلکہ لام کلمہ پیش کے ساتھ ہی اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی حرف کا اضافہ نہیں ہے ان اس میں. اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ والا گروپ. ان 7 صیغوں میں ایک یہ تفعلینا والا، ٹھیک ہے، جو افعلو سے اوپر تھا، تفعلینا والا، اور اس کے بعد تثنیہ کا، اور یہ جمع کے دونوں صیغے مذکر والے. یاد رکھیں ابھی فیمنن کے اس میں ہم نے نہیں لیے. ان 7 صیغوں میں فا کلمہ سے پہلے علامت مضارع آئے گی، وہ ڈیپینڈ کرے گا تا بھی آئے گی اور یا بھی آئے گی. آپ دیکھ رہی ہیں لام کلمہ کے بعد یہاں پہ اینا، اور یہاں اس کالم میں آنی، اور اس کا کالم میں اونا. یہاں پہ پھر یاد کر لیں کہ لام کلمہ کے بعد، اچھا کوئی آپ کی کلاس میں ایسا ہے جو میں لام کلمہ بول رہی ہوں تو وہ پریشان ہو رہا ہے؟ اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو مائک انمیوٹ کرے. چلیں الحمدللہ. تو لام کلمہ کے بعد ان صیغوں میں، مضارع کے ان صیغوں میں لام کلمہ کے بعد اینا، تم لڑکی والے میں، تم لڑکی، یو فیمیل، اینا اور آنی اس میں اور اونا اس میں. یاد رکھیں یہاں پہ علامت مضارع ہے. ابھی آپ اسم کو تو بالکل بھول جائیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ کبھی دماغ میں آ رہا ہو آنی تو یہاں بھی ہے اور اونا، اور یہ تو ہم نے اس میں بھی کیا تھا، تو کیسے وہاں پہ آپ کو یہ یا تا نہیں دکھائی دے گا. ٹھیک ہے، اس سے بہت کلیئرلی پتا چل جاتا ہے. اور تو اینا، آنی اور اونا یہ 3 آوازیں ہو گئی. اس کے بعد لاسٹ گروپ ہمارا بچا ہے ہم عورتوں کا. اس میں لام کلمہ ساکن اور اس کے بعد نون زبر والا. یہ نون زبر والا آتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں اور پی ڈی ایف میں اچھی طرح پہچان لیں. یفعلنا تفعلنا مطلب علامت مضارع شروع میں اور آخر میں نون زبر والا. یہ ہو گیا لیڈیز ڈپارٹمنٹ. یہ ہے ان عورتوں کا اور یہ ہے تم عورتوں کا، سب عورتوں کا جمع کا صیغہ ہو گیا ہمارا. اچھا، آپ جب کرتے ہوں گے ترجمہ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ یہ بھی پڑھ رہے ہیں خلقہ اس نے پیدا کیا، سمعا اس نے سنا، قربا وہ قریب ہوا. تو آپ نے کیا دیکھا کہ فعل ماضی کی گردان تو آپ کو ایک ہی یاد کرنی ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ گردان ایک ہی یاد کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ عین کلمہ ماضی میں فا کلمہ ہمیشہ زبر والا ہوگا اور لام کلمہ ہمیشہ زبر والا ہوگا. یعنی ایک ساتھ میں بول دوں، فا اور لام کلمہ دونوں زبر والا ہوگا جبکہ بیچ والا فلیکسیبل ہے. عین کلمہ یہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے، زیر والا بھی ہو سکتا ہے اور پیش والا بھی ہو سکتا ہے. اگر ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی مرضی ہے. کچھ الفاظ کو خلقہ کو انہوں نے عین، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند آیا کہ عین کلمہ زبر والا ہو، سمعا میں عین کلمہ زیر والا ہو اور قربا میں عین کلمہ پیش والا ہو. تو اس طرح سے ماضی کے 3 وزن بنے. پہلا وزن کیا ہے؟ فعلا. دوسرا وزن کیا ہے؟ فعیلا. اور تیسرا وزن کیا ہے؟ فعولا. اور یہ اس کی گردان ہے جو کہ یہاں پہ میں نے ایک ساتھ آپ کو دکھایا اور یہاں پہ الگ الگ. اب تک میں جو کچھ بات کر رہی ہوں تو کسی کو کچھ پرابلم ہے تو مائک انمیوٹ کریں اور پوچھ لیں یہیں پہ. تو یہ گردان تو آپ کو آتی ہے اور بہت اچھی طرح سے، اور اسی گردان کو ہی آپ یاد کریں گی. اس گردان کو، ان دونوں گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم آگے بتائیں گے کہ کس طرح ہم لوگ سوئچ کرتے ہیں. بس آپ کو سمجھ لینا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے
ان کی گردان اس طرح سے چلے گی. میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں. فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. تو بس یہ سمجھنے کے لیے ہے اور لکھنے کے لیے ہے، یاد کرنے کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح سے گردان ماضی کی یہ جب کی عین کلمہ پیش، فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعولنا، فعولتا، فعولتما، فعولتم، فعولتی، فعولتما، فعولتن، فعولتو، فعولنا. یہ ہو گئی ہماری ماضی کی تینوں وزن اور تینوں اوزان کی گردان ہماری. جیسا کہ میں نے کہا جو گردان آپ کو یاد ہے، ابھی تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں آئی ہے جو آپ کو یاد کرنی ہو، بس آپ کو سمجھ لینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے آئے گا ہوم ورک، اس کو آپ کو لکھنا ہے. آج کے بعد سے ابھی تک جن لوگوں نے بھی ہوم ورک نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن آج کے بعد آج کا ہوم ورک مجھے 100% چاہیے. ہر لڑکی کو کرنا ضروری ہے. اگر کوئی ہوم ورک نہیں کرے گا، میں واٹس ایپ کال تو کر سکتی ہوں نا پوری دنیا میں، تو میں واٹس ایپ کال کر کے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے انشاءاللہ تعالیٰ کراؤں گی. اگر گردان پوری نہیں ہوئی تو سنڈے میں، تو سنڈے تک مجھے پتا چلے گا جن لوگوں نے گردان نہیں کی ہوگی تو ان کے پاس وہ انتظار کریں گے میری کال کا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان گردان کو اپنے ہاتھ سے نکالیں، کیونکہ چیز بہت ہی آسان ہے. یقین کریں، جو میں بار بار کہتی ہوں آسان ہے، وہ آپ یہ نہ سمجھے جیسے مائیں بول دیتی ہیں بچوں کو مشکل چیزوں کو بھی آسان. یہ حقیقتاً ہی آسان ہے، یہ واقعی آسان ہے، لیکن آپ کو لکھنا پڑے گا. ٹھیک اسی طرح سے مضارع کے بھی وزن ہے، مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، اور سبحان اللہ یہاں پر بھی نہ علامت مضارع کی کوئی حرکت چینج ہوتی ہے، نہ فا کلمہ کی حرکت چینج ہوتی ہے، مطلب فا کلمہ پہ تو سکون کی علامت ہے، نہ ہی لام کلمے کی فی الحال گردان میں چینج نہیں ہوتی، اور چینج یہاں بھی صرف عین کلمہ کی ہی حرکت ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ عین کلمہ ہی فلیکسیبل ہے. عین کلمہ مطلب آپ کو جو 3 روٹ لیٹرز جو آپ روز اپنی ٹیچر کو سناتے ہیں، اس کا بیچ والا حرف. عین کلمہ کون سا ہے؟ بیچ والا حرف. بیچ والا حرف مضارع کی گردان میں بھی یفعلو، یفعلو یا یفعلو ہو سکتا ہے. اس کے بھی 3 ہی اوزان ہیں الحمدللہ. اور کتنی اچھی بات ہے کہ یہاں بھی عین کلمہ ہی حرکت چینج کر رہا ہے. تو یہ 3 گردان ہیں، میں ان کو پڑھ نہیں رہی ہوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اس کو بھی میں یہاں پہ ایک ساتھ PDF میں لے کے آئی ہوں، اور یہاں پہ الگ الگ بھی آپ کو دکھ رہی ہے. پہلی گردان یفعلو کی، دوسری یفعلو کی، اور تیسری یفعلو کی. آپ نے سنا ہوگا کہ استاذہ اکثر جب فعل پڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ایسے پڑھتی ہیں، خلق یخلقو، جعل یجعلو، ایسے پڑھتی ہیں، ہے نا؟ تو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے تو بس ہم انسان ہی چل رہے ہیں. یہ الفاظ جو ہے اپنی مرضی سے نہیں کہ یہ چاہیں تو این کلمہ زبر لے لیں اور اس کے ساتھ یخلقو آ جائے یا یخلقو آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. خلقہ کے ساتھ یخلقو ہی آئے گا، مطلب یہ ماضی کی پہلی والی ہے اور یہ مضارع کی تیسری والی ہے. اسی طرح جعلہ میں یہ ماضی کی پہلی والی ہے اور یجعلو دیکھیں یفعلو کے وزن پہ ہے، تو یہ مضارع کی پہلی والی ہے. ہر فعل کسی خاص وزن پہ جاتا ہے. اسی وجہ سے کیا کیا ہمارے علماء نے؟ افعال کا ایک شہر بنا دیا اور اس شہر کے 6 دروازے بنا دیے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ دروازے 9 ہونے چاہیے. جن کو تھوڑا میتھس کا اندازہ ہے تو وہ سمجھیں گے کہ جب 3 وزن اس کے تھے اور 3 اس کے تھے تو دروازے 9 ہونے چاہیے، باب 9 ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا کیوں ہے یہ یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. عین کلمہ جب زبر والا تھا تو ایسے سب الفاظ جس میں ماضی میں عین کلمہ زبر والا تھا، ان میں سے کچھ الفاظ
मुदारे में उन्होंने आइन जबर वाला लिया, आइन कलमा, कुछ ने आइन कलमा जेर वाला लिया और कुछ ने आइन कलमा पेश वाला लिया। मतलब ये है कि जब आइन कलमा जबर वाला था, तीनों ही तरह के अल्फाज मुदारे में आए, जबर वाले भी, जेर वाले भी, पेश वाले भी। तो इस तरह से ये 3 डोर्स हो गए। अभी हम दरवाजे भी दिखाते हैं आपको। ये 3 बाब हो गए, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़उलु। उसके बाद जब माजी में उन अल्फाज ने जिन्होंने आइन कलमा जेर वाला लिया, ऐसे सब अल्फाज, इन्होंने सिर्फ ये मुदारे में सिर्फ 2 तरह के ऐन कलमा पे हरकत आई, जबर और जेर, पेश नहीं आई। तो याद रखें, जब आइन कलमा माजी में, याद नहीं रखना है, अभी मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगी। आइन कलमा जब जेर वाला था मादी में, तो मुदारे में आइन कलमा सिर्फ जबर या जेर के साथ, सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशन आए। मतलब फ़ाइला यफ़अलु, फ़ाइला यफ़इलु, बस यही 2। इसके साथ यफ़उलु नहीं आया। तो यहाँ पे सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के साथ, मादी में जब जेर था तो सिर्फ 2 दरवाजे हमारे बने, फ़ाइला यफ़अलु, फ़ाइला यफ़इलु। और उसके बाद जब आइन कलमा माजी में पेश वाला था, यानी फ़ाउला था, उस वक्त मुदारे में सिर्फ आइन कलमा पेश वाला ही आया। यानी अगर मादी का लफ्ज फ़ाउला है तो उसके साथ मुदारी सिर्फ यफ़उलु ही आएगा। तो इस वजह से अगर ऐसा होता कि ये भी तीनों कॉम्बिनेशन लेता और ये भी तीनों तरह के मुदारे लेता और ये भी तीनों तरह के मुदारे लेता, तो 9 डोर्स होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि 6 ही अबवाब हैं। ठीक है, और वो 6 अबवाब इंशाअल्लाह ताला आप अभी क्लास में मेरे ही साथ याद भी कर लेंगे। जब मैं ये सब पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि मैं जब पढ़ाऊं तो एक्सटर्नल बैकग्राउंड नॉइज से भी बचें और इंटरनल बैकग्राउंड नॉइज से भी बचें। एक्सटर्नल तो आप समझ गए होंगे कि कमरे में बाहर के शोर शराबे से बचें। इंटरनल नॉइज वो होती है कि जब हम पढ़ा रहे हो तो आप ये कहें कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो कैसे याद होगा, ये उफ़ ये सब क्या है, ये फेल तो बड़ा ही मुश्किल है, इसमें तो बड़ा ही आसान था। ये सारी बैकग्राउंड नॉइज इंटरनल, इसको आप फौरन डिस्कार्ड करें, इसको भी हटाएं और गौर से यहाँ पे सुने। और आप ये कह दें कि अल्लाह ताला ने इसको आसान बनाया है, बेशक ये आसान बनाया है, और अगर मुझे मुश्किल लग रहा है तो मैं हिना के ही पीछे लग जाऊंगी और उनसे उनके पीछे लग के इसको आसान करवाऊंगी। आप मेरे ऊपर डाल दें, आप अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लें। तो ये पेज किसी की समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझा दूं। वैसे तो मैं इस पेज को भी बहुत बार अलग अलग एंगल से लेके आ रही हूँ, लेकिन फिलहाल भी अगर ऐसा कुछ है तो आप माइक अनम्यूट करके यहाँ पूछें। अभी एक दफा इसको दोबारा कर दें एलैबोरेट। चलिए ठीक है, करती हूँ। आपने यहाँ देखा था कि मादी के 3 औजान हैं, इसी तरह मुदारे के भी 3 औजान हैं। ठीक है, किस लफ्ज के साथ मुदारे का कौन सा वजन आएगा ये फिक्स है, ये अरबिक ग्रामर में फिक्स है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप फतहा के साथ यफ्तहु ही आएगा, यफ्तिहु यफ्तहु ये कभी आप नहीं पढ़ेंगी। तो हर माजी के अल्फाज के साथ उसकी, ये हैं तो 3 लेकिन उसकी मुदारे का लफ्ज भी फिक्स है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ही यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको कि जब माजी में आपको ये पता चल गया कि दोनों ही गर्दान में आइन कलमा ही फ्लेक्सिबल है, बाकी फ और लाम कलमा तो फिक्स्ड है। आइन कलमा जबर वाला भी हो सकता है, जेर वाला भी हो सकता है और पेश वाला भी हो सकता है, मादी में भी और मुदारे में भी। जब सारे अफाल को जमा किया गया तो देखा गया कि जब आइन कलमा जबर वाला था माजी में, तो ऐसे सब अल्फाज की जब मुदारी की गर्दान देखी गई तो कुछ अल्फाज मुदारी में जबर वाले थे आइन कलमा पर, कुछ जेर वाले थे और कुछ पेश वाले थे।
ٹھیک ہے، تو تینوں کمبینیشن آیا. میں ایک بار پڑھتی ہوں. اگر ماضی میں فعلا تھا تو تین طرح کے کمبینیشن کیا بنے؟ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. ان تین کمبینیشن، یہ تین ڈیفرنٹ کمبینیشنز ہیں. ان تین ڈیفرنٹ کمبینیشنز میں کچھ الفاظ پہلے گروپ میں چلے گئے، کچھ الفاظ دوسرے گروپ میں چلے گئے، اور باقی تیسرے گروپ میں چلے گئے. اس طرح ماضی کے وہ الفاظ جو عین کلمہ والے تھے وہ سارے کور ہو گئے. کلیئر ہو گیا؟ انمول نے پوچھا تھا. جی اپی ہو گیا الحمدللہ. یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی اپی ہو گیا. جی. اس کے بعد ہمارے علماء نے سیکنڈ گروپ ماضی کا لیا جس میں کہ عین کلمہ زیر والے تھے. اب ایسے سارے الفاظ کو انہوں نے اکٹھا کر لیے. آج کل تو بہت آسان ہے، سبحان اللہ، کمپیوٹر کے ذریعے ہم تو 1 سیکنڈ میں سارے لفظ نکال سکتے ہیں. آپ امیجن کریں آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1300 سال پہلے کہ کتنی محنت ہوئی ہوگی، ہے نا. ان کی اس محنت کو ہم یاد کریں اور اس محنت کے اوپر ہم اس کا 0.001% محنت کر کے سمجھ لیں. بس ان کی محنتوں کو ہم حق لگا دیں. ان سارے الفاظ کو انہوں نے اکٹھا کیا جو جہاں پہ عین کلمہ ماضی میں زیر والے تھے. ایک اچھا خاصا بڑا گروپ ان کو ملا. اب انہوں نے انہی الفاظ کی جب مضارع کی گردان یا مضارع کے الفاظ دیکھے تو ان کو صرف 2 کمبینیشن ملا. ماضی میں جب عین کلمہ زیر والا تھا تو مضارع میں عین کلمہ صرف زبر والا اور زیر والا. کچھ الفاظ ملے جو زبر والے تھے اور کچھ الفاظ ملے جو زیر والے تھے. ان کو اس کے ساتھ کوئی بھی پیش والا نہیں ملا. تو اس طرح سے صرف 2 کمبینیشن بنا، فاعلا یفعلو، فاعلا یفعلو. بس یہ 2 کمبینیشن ہوئے اور یہ ماضی کے یہ والے الفاظ سارے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، آگے چلو. جی اپی آگے ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، میں ایک سوال کروں؟ ابھی مجھے ختم کر لینے دیں، آپ اپنا سوال یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ختم کر لینے دیں. اس کے بعد اب ایک بہت بڑا، ماضی کے سارے الفاظ تقریباً ختم ہو گئے، چند الفاظ بچے، ایک چھوٹا سا گروپ بچا جو انہوں نے دیکھا کہ عین کلمہ پیش والا تھا. ایسے میں جب انہوں نے ان الفاظ کے مضارع کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ بھی صرف پیش والے ہی تھے. مطلب ایسا نہیں ہوا کہ جب ماضی میں پیش والا ہو تو مضارع میں زبر ہو عین کلمے پہ، یا ماضی میں پیش ہو اور مضارع میں زیر ہو. ایسا نہیں ہوا. کیا ہوا کہ ماضی میں اگر پیش تھا تو مضارع میں بھی پیش ہی تھا. پھر یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سارے فعل کے الفاظ یہ اپنی مرضی سے عین کلمہ کی حرکت نہیں لیں گے، نہ ماضی میں نہ مضارع میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر روٹ لیٹر کو فکس کر دیا ہے کہ تم یہ والا ماضی میں عین کلمہ پہ یہ حرکت لوگے اور مضارع میں عین کلمہ پہ یہ حرکت لوگے. ٹھیک ہے. اب اس حساب سے ہمارے علماء نے یہ 6 دروازے بنائے. آپ یہاں دیکھیں، پہلا دروازہ جو ہے اس میں دونوں زبر والے ہیں. دوسرا دروازہ اس میں ماضی زبر والا اور مضارع زیر والا. اس میں ماضی زبر والا اور مضارع پیش والا. اب کیسے آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا بیچ والا دیکھ لیں. ماضی کا تو بہت آسان ہے، بیچ والا ہی صرف آپ دیکھیں. ہر ماضی میں بیچ والے کلمے پہ ہی فوکس کریں. جب میں بیچ والا کلمہ کہہ رہی ہوں نا تو حرف سمجھیں، یعنی عین کلمہ جو ہے وہ بیچ والا ہے ماضی میں. اچھا، مضارع میں تھرڈ والا، کیونکہ شروع والا آپ کا کیا ہے، یہ علامت مضارع ہے. اس سے آپ کو اس سے روٹ لیٹر کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ شروع کا جو پہلا ہے یا آپ کو دکھ رہا ہے یہ علامت مضارع ہے. یہاں پہ جو ف دکھ رہا ہے آپ کو، یہ ہے آپ کا ف کلمہ. اتفاق سے یہ ف ہو گیا ہے نا. لیکن ایسے یاد رکھیں کہ پہلا والا ف کلمہ، دوسرا والا عین کلمہ اور یہ تیسرا والا لام کلمہ. تو یہاں پہ بھی آپ 1 2 3 تھرڈ والے کو دیکھیں گی. آپ
سب میں آپ تھرڈ والے کلمے، تو ماضی میں آپ سیکنڈ کلمے کی حرکت کو غور کریں اور مضارع میں تھرڈ کلمے کی حرکت کو غور کریں. تھرڈ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک علامت مضارع آ گیا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ تھرڈ پہ چلا گیا، ورنہ تو یہ ہمیشہ روٹ لیٹر کے حساب سے سیکنڈ میں ہی ہوتا. تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب ماضی میں زبر تھا تو مضارع میں زبر بھی آیا، زیر بھی آیا اور پیش بھی آیا. اسی طرح سے یہاں آ جائیں، یہاں پہ دیکھیں، اب ماضی میں کیا حرکت ہے؟ زیر ہے اور مضارع میں زبر دکھ رہی ہے. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میم آئین کلمہ ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ یہاں پہ آپ مڈل والا دیکھیں اور یہاں تھرڈ والا دیکھیں، تھرڈ والا آئین کلمہ ہے. اسی طرح جب ماضی میں زیر ہے تو آپ دیکھیں مضارع میں بھی زیر آ گئی. تو جب ماضی میں زیر ہے تو آپ کو صرف مضارع میں زبر اور زیر کا ہی کمبینیشن نظر آیا ہمارے علماء کو. اور اسی طرح جب ماضی میں پیش ہے تو مضارع میں بھی دیکھیں ر کے اوپر آپ کو پیش ہی نظر آ رہی ہے. تو بس یہ 6 دروازے بنے، اور ان دروازوں کا 1 2 3 4 5 6 اگر ہوتا تو واقعی مشکل ہوتی شاید، لیکن سبحان اللہ کہ انہوں نے اس کے نہ صرف کیمسٹری کی طرح نام دیے بلکہ ایبریویشن بھی دیا. اور انہی ایبریویشن کو اب ہم یاد کر لیں گے. پہلے ہم یاد کرائیں گے آپ کو اور بعد میں سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلے میں پڑھتی ہوں اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے. یہ اسکرین ہے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے، بہت اچھی طرح یاد کیجئے. چلے میں کلاس میں ہی یاد کراؤں گی، مجھے بات کی تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ میں 7 بار پڑھتی ہوں جس سے آپ 7 بار سنیں گی، اور اس کے بعد سب لوگ مائک میوٹ کرنے کے لیے تیار رہیں میرے پڑھنے کے بعد. اور آپ سب بھی اسی طرح 7 ٹائمز پڑھیں گی. یاد کیا کرنا ہے آپ کو؟ دروازوں کے ایبریویشنز، دروازوں کے نام. دروازوں کے نام کیا ہیں؟ فا ضاد نون سین ہا کاف. فا ضاد نون سین ہا کاف. سن کے یاد کریں، ابھی نظر سے دیکھیں اور میری آواز سن سن کے یاد کریں. فا ضاد نون سین ہا کاف. 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 یہ ہو گئے 7 بار. اب آپ سب مائک انمیوٹ کریں اور پڑھیں 7 ٹائمز. سب لوگ انگلی پہ کاؤنٹ کریں، صرف 7 بار پڑھیں دیکھ کے اسکرین کو. کہہ رہے ہیں یہ پیج تو دیکھ کے خوف آ گیا ہوگا. نہیں میم. ایوری ڈے 1 گردان، ہمیں تو ہفتے میں 1 مشکل ہوتی ہے. چلیں اب آپ لوگ پڑھیں، پھر آپ نے جو 6 حرف یاد کیے سنائیں، دیکھیں یاد ہو گئے. اچھا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یاد نہ ہوا ہو تو وہ ہینڈ ریز کر دیں پلیز، انہیں میں الگ سے یاد کرا دوں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ابھی یہ نون سین ہا کاف یاد نہیں تو وہ ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ، دیکھیں سب کو یاد ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے کتنی بار پڑھا؟ صرف 7 بار سنا اور 7 بار پڑھا. اور آپ دیکھیں کوئی بھی یاد کرنے والی چیز ہوتی ہے، میں اس کی آڈیو اسی لیے بنا کے بھیجتی ہوں کہ
آپ کام کرتے کرتے آڈیو پلے کر کے سن لیں اور کبھی اطمینان سے تو بس زیادہ کچھ محنت کرنی ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. پھر ہمیں 7 بار اگر ہم غور کر کے, جیسے اس وقت آپ کیا ہے, آپ 100% کنسنٹریشن کے ساتھ ہیں, اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کلاس میں ہی فیل کی چیزوں کو آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد کراؤں گی. اب یہ تو آپ نے یاد کیے ایبریویشن, ہے نا, چھوٹا, جیسے ہم کیمسٹری میں ایچ یاد کر لیتے ہیں ہائیڈروجن کے لیے, اور پھر اس کا نام بھی تو یاد کرنا ہوتا ہے, ہائیڈروجن. تو بالکل اسی طرح سے فا آپ نے یاد کیا, یہ فا ظاہر کرتا ہے فتح یفتح کمبینیشن کو. ٹھیک ہے, یہ فا جو ہے کس کمبینیشن کو, فا اسٹینڈس فار فتح, ضا اسٹینڈس فار ضربا, اور کمبینیشن بھی ابھی یاد کر لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. اب ایسے سارے الفاظ جو دونوں آئین دونوں حالتوں میں, یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں آئین کلمہ زبر والا لے رہے تھے, وہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس ڈور پہ آؤ, حرکت دیکھو اور اس سے انٹر ہو جاؤ, اور پھر وہ اسی حرکت کو لے کے رہیں گے, اسی کمبینیشن آف حرکات کو لے کر رہیں گے فتح یفتح پہ. اور یہ کہا جائے گا all these, یہ سارے مائک میوٹ کر لیجئے پلیز, یہ سارے افعال باب فا کو بیلونگ کرتے ہیں, باب فا سے ریلیٹڈ ہے. یہ وہ افعال اپنے آپ کو کس باب سے مخصوص کر لیں گے, باب فا سے. ایک گروپ آف افعال جو آئین کلمہ ماضی میں بھی فتح اور مضارع میں بھی فتح لے گا, وہ سارے اپنے آپ کو باب فا سے اٹیچ کر لیں گے. اسی طرح ایک دوسرا گروپ آف افعال جو کہ ماضی میں تو لے رہا ہوگا زبر آئین کلمہ پہ, لیکن مضارع میں لے رہا ہوگا زیر, وہ سارے افعال ضاد باب کے آگے اکٹھا ہو جائیں گے, اور یہاں آ کے وہ اس ڈور سے اس ڈور سے انٹر کریں گے فعل کے شہر میں, اور آئین کلمہ پہ وہ یہی حرکات لیں گے. اینڈ سو آن. اسی طرح باقی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھا ہے یہاں پہ کہ ماضی میں آئین کلمہ زبر والا ہے ان تینوں دروازوں پہ, اور آئین مضارع میں زبر والا, زیر والا اور پیش والا. یہ دوسرے سلائیڈ میں آپ دیکھیں گی ماضی میں آئین کلمہ زیر والا ہے, اس کے صرف 2 دروازے ہیں, مضارع میں زبر والا اور مضارع میں زیر والا. ماضی میں جب آئین کلمہ پیش والا ہے تو ایک ہی دروازہ ہے, اور مضارع میں وہ صرف پیش ہی لے گا. تو یہ ساری انشاءاللہ آپ جب یاد تو ہو گیا آپ کو, جب یہ ساری سلائیڈز بھی آپ دیکھیں گی غور سے انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سیٹ ہو جائیں گی. اب چلیں ایک دوسری پوئٹری یاد کرتے ہیں, وہ یہ ہے, پہلے آپ سنیں گی بالکل اسی طرح میں 7 بار پڑھوں گی, اور اسی طرح آپ بھی 7 بار پڑھیں گی. اب پہلے تو ہم نے فا ضاد نون سین ہا کاف یاد کر لیا, یہ بھی بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے اسی آرڈر میں, آرڈر آپ چینج نہیں کر سکتی. اور اب انہی کا فل فارم بھی ہم کو یاد کرنا ہے. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر, سمع یسمع, حسب یحسب, کرم یکرم. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر, سمع یسمع, حسب یحسب, کرم یکرم. فرسٹ 3 کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر. ایک پاز دیجئے اور پھر کیجئے سمع یسمع, حسب یحسب, کرم یکرم. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر, سمع یسمع, حسب یحسب, کرم یکرم. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر, سمع یسمع, حسب یحسب, کرم یکرم. آپ لوگ 7 ٹائمز, اب آپ سب مائک انمیوٹ کیجئے اور فنگر پہ کاؤنٹ کر کے 7 ٹائمز پڑھیے.
جی الحمدللہ. اب دیکھیں کہ ہوم ورک کیا ہے. ہوم ورک تو سب سے پہلے ہوم ورک سے اوپر یہ اورل ہوم ورک ہے، یہ آپ کا اورل ہوم ورک ہے. نیکسٹ کلاس میں رینڈملی میں تقریباً 20 یا 21 لڑکیوں سے ف ضاد نون سین ہا کاف پوچھوں گی اور فتح یفتح ضربہ بنا دیکھے آپ کو یہ بولنا ہوگا. تو یہ اینی 21 تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ کی لاٹری نکل آئے. تو سب کو بہت اچھی طرح یہ چیز، یہ آپ کا اورل ہوم ورک ہے. ریٹن ہوم ورک یہ ہے، روز آپ کو ایک گردان کرنی ہے، کیونکہ جیسا آپ نے دیکھا 6 دروازے ہیں، ہر باب کی ایک گردان کرنی ہے. آپ کو یہاں پہ پیٹرن دیا ہوا ہے. جی زینب میں آپ سے پوچھتی ہوں، میرے پاس صرف 2 منٹ ہے، مجھے سمجھا بتا لینے دیں کہ آپ کو یہ لفظ یہاں دیا ہے فتح یفتح، یہ گردان آپ اپنے سامنے رکھیں گی اور فتح کو یہاں لا کے فتح کی گردان بنائیں گی یعنی ماضی کی، اور یفتح کو اس پیٹرن پہ اس کی گردان بنائیں گی. اب آپ تھوڑی بڑی ہو گئی ماشاءاللہ، اب فعلا سے نکل کر اب تھوڑے دروازوں کے نام پہ آ گئی آپ. اب ڈیفرنٹ، لیکن الفاظ بھی ابھی آپ صرف وہی لیں گی جو میں دے رہی ہوں. اپنے کسی لفظ سے ابھی گردان آپ نہیں بنائیں گی. تو فرسٹ باب کی یہ پہلا باب ہے، تو یہاں پہ اسی پیٹرن پر آپ فتح کی اور اس پہ یفتح کی، اسی طرح اس پہ آئیں گی آپ. ضربہ کی گردان اس پیٹرن پہ بنائیں گی اور یضربو کی گردان آپ اس پیٹرن پہ بنائیں گی، اینڈ سو آن. آئی ڈونٹ تھنک سو مجھے ہر باب کا کہنا ہے. نصرہ کی آپ اس پہ بنائیں گی، ینصرو کی گردان آپ اس پہ بنائیں گی. اب جب آپ اپنی انشاءاللہ تعالیٰ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کریں گی، مائک میوٹ کر لیجئے پلیز، جیسے ہی آپ کا وہ سنانے کا ختم ہو تو میوٹ کر لیں. تو جیسے ہی آپ جب کوئی بھی لفظ آپ کا ماضی یا مضارع کا آئے گا تو آپ عین کلمہ کی حرکت کو بھی غور کریں گی. ٹھیک ہے، صرف غور کریں گی، نہ اس کی گردان بنائیں گی نہ لکھیں گی. غور کریں گی اور انجوائے کریں گی. گردان بنائیں گی آپ اس کی، اور میں پول کر دوں گی آج ہر اس کا کہ گردان نمبر 1، گردان نمبر 2، گردان نمبر 3، اور میں دیکھوں گی کہ شام کے کتنے ٹائم تک رکھ دوں. رات کے 10 بجے تک اگر آپ کی گردان نہیں آئی تو میری کال آپ کے پاس آئے گی. تو روز ایک گردان مجھے وہاں ووٹ میں انشاءاللہ تعالی مل جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں سختی نہیں کر رہی ہوں، میں محبت کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں. یہ کروما، یہاں پہ آپ اس
कॉल आपके पास PDF है, अगर नहीं होगा तो मैं आज फिर शेयर करूंगी, उस PDF का आप प्रिंट आउट ले लीजिए, उससे आपको लाइन वाइन खींचने से आप बच जाएंगी। बस आप एक एक शीट उठाएं और माजी की लिख के उस पे करुमा की बना लें और मुदारी लिख के उस पे यकरुमू की बना लें, और इस तरह से ये 6 गर्दाने इंशाल्लाह ताला रोज एक गर्दान आप बनाएंगी। और ओरल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्लास में ही याद कर लिया, ऑडियो भी मैं बना के भेजूंगी, आप उसको सुनती रहेंगी और याद करती रहेंगी। आपका कोई सवाल तो बस 1 मिनट में पूछ लें, कोई सवाल होमवर्क से रिलेटेड अगर समझ में नहीं आया तो। ये ओरल होमवर्क है आपका, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने कहा माजी और मुदारी की गर्दान आप अपनी टेबल के ऊपर लिख लेंगी, ये पेज भी ये नहीं लिखेंगी आप, ये बाब फतहुन दरबुन नसरुन ये लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप लिखेंगी। बस आप एक पेपर पे लिखेंगी फ द्वाद नून सीन हा काफ, और याद रखें इसको ऐसे ही वर्टिकली ही लिखेंगी, वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे ही लिखेंगी, आप ऐसे नहीं लिखेंगी। इस तरह लिखने में हमको ये याद रहता है कि ये 3 माजी के जबर वाले हैं, और मुदारे में जबर वाला, मुदारी में जेर वाला और मुदारी में पेश वाला। फिर ये दोनों माजी के जेर वाले हैं, और ये मुदारी में जबर वाला, ये मुदारी में जेर वाला, और ये माजी में पेश वाला और मुदारी में भी पेश वाला। तो लिखने का तरीका जो आप अपना पेपर बनाएंगी उसमें बिल्कुल इसी तरह कॉलम, फर्स्ट कॉलम में फ द्वाद नून सीन हा काफ ऊपर नीचे लिखेंगी, लाइन से नहीं लिखेंगी, हरगिज नहीं, ऊपर नीचे लिखेंगी इसको, और फिर फ के आगे यहाँ पे लिखेंगी फतहा यफ्तहु, द्वाद के आगे लिख लेंगी थोड़ी दूर पे, एकदम सटा के नहीं लिखेंगी, थोड़ी दूर पे, जिससे ये पिक्चर आपकी अलग क्लियर हो और ये अलग क्लियर हो। द्वाद के आगे थोड़ी दूर पे एट द एंड ऑफ पेज चली जाएं, और दरबा यदरिबु नसरा यंसुरु एंड सो ऑन, इस तरह लिख के ये भी आपकी टेबल के ऊपर लगना चाहिए, और उस टेबल की पिक्चर टेबल की नहीं, आई मीन उन पेजेस की पिक्चर भी आप अगर चाहें तो मुझे भेजें। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह।